رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے مجھے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے 2 آیتیں مجھ پہ نازل کی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. جو سوتے وقت اس کو پڑھ لے گا یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی، شیطان سے بندہ بچ جائے گا، نگرانی ہو جائے گی، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا. یہ 2 آیتیں جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کو یاد کرنا چاہیے. یہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ ان آیات کو پڑھنے والا. اللہ ذوالجلال کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو ممکن نہیں. نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت آج کل کے دور میں ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے. یہ وہی نعمت ہے جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. ومن لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. جس کو تھوڑی چیز پہ شکر کی توفیق نہیں ملتی اس کو بہت ساری چیزیں بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر نہیں کرے گا. التحدث بنعمت اللہ شکر. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، ان کا اظہار کرنا، یہ شکر ہے. وَتَرْكُهَا كُفْرٌ. اور نعمتیں موجود ہوں ان کا اظہار نہ کیا جائے، ان کا بیان نہ کیا جائے، یہ ناشکری ہے. الجماعت رحمہ. اتحاد، اتفاق، جماعت یہ رحمت ہے. والفرقۃ عذاب. اور افتراق یہ اللہ کے عذاب کی نشانی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وإن كنت وحدك. جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو. قرآن اور حدیث یہ حق ہے، جو اس کے موافق ہو اس کو جماعت کہتے ہیں. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ. آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، آپ اکیلے ہی جماعت ہیں. اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ نے ان کا نام نہیں بتایا، ان کا کام بتایا ہے. فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی. جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں وہ جماعت کون سی ہوگی؟ نام پھر بتایا نہیں ہے، کام بتایا ہے. ما انا علیہ واصحابی. اس جماعت کا مشن یہ ہوگا آج جس دین کو میں لے کے چلا ہوں، جس دین کو میرے صحابہ نے اختیار کیا ہے، یہی مشن اس جماعت کا ہوگا. گویا قرآن و سنت یہ وہ مشن ہے جو اللہ کے رسول کا مشن ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا مشن ہے. اور رہتی دنیا تک اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا یہ مشن ہوگا کہ میرے رب نے کیا فرمایا اور میرے رب کے محبوب نے کیا فرمایا.
میں آپ سے صرف 4 گزارشیں کروں گا اور 3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، اس سے پہلے کہ میں یہ 7 چیزیں گنتی کے 5 منٹ میں آپ کو بیان کروں۔ یہ بتائیے آپ میں سے کون میرا بھائی مہمانان گرامی بھی تشریف لائے ہیں اور عزیز بیٹے بھی بیٹھے ہیں، کون ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری رمق تک میں اللہ ذوالجلال کے دین پہ قائم رہوں اور شیطان کے وسوسوں سے میں صراط مستقیم سے دور نہ ہو جاؤں؟ کون یہ خواہش رکھتا ہے؟ اللہ یہ خواہش سب کی پوری فرمائے۔ 4 کام کر لیجئے، 4 کام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ میرے صحابی، ساری دنیا تیری لٹ جائے، تیرا کچھ بچے ہی نہ، 4 چیزیں اگر تیرے پاس ہیں تو سمجھ لیں پوری دنیا کے خزانوں کا تو مالک ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ صدق الحدیث، بات سچی ہمیشہ کیا کر۔ حفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ عفت مطعم، پوری زندگی کھانا حلال کھانا۔ حسن خلیقہ، اپنا اخلاق اچھا بنانا۔ 4 چیزیں اگر والدین اپنے بچوں میں پیدا کر لیں، استاد اپنے شاگردوں میں پیدا کر لیں، تو یہ استاد، یہ والد دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے۔ اس کا بیٹا، اس کا شاگرد جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہ بولے۔ صدق الحدیث، اللہ کے رسول کو یہی ایک انعام ملا تھا۔ 40 سال رہے، دشمن ہونے کے باوجود کہتے تھے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 کام، بات سچی کرو۔ دوسرا کام، امانت کی حفاظت۔ سب سے پہلی امانت فرائض۔ جو بندہ سنتیں چھوڑتا ہے، جو نوافل نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، وہ ویسے تو نماز چھوڑتا ہے لیکن سب سے بڑا خائن ہے۔ وہ سب سے بڑی امانت فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اگر والدین گھر میں بچہ پڑھ کے گیا ہے یا جہاں پڑھ رہا ہے استاد کو بھی خیال نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور باپ کو بھی خیال نہیں ہے نہیں پڑھتا، تو اس نے اپنی ذمہ داری میں بھی خیانت کی ہے۔ نماز ایک ایسی نعمت ہے، جب تک انسان پڑھتا رہتا ہے پابندی سے، دنیا جہان کی وبائیں اور بلائیں اللہ اسے ٹالتے رہتے ہیں۔ امانت میں سب سے بڑی فرائض۔ دوسری امانت ذمہ داری، عہدہ، منصب۔ تیسری امانت مال کی امانت۔ زندگی بھر امانت کی حفاظت۔ اس شخص نے کہا ہے کہ یہ چیز اس کو دو، اس کو ہی دو۔ میں کھڑا ہوا ہوں، میری جوتی نہیں ہے، میں کسی کی جوتی نہیں پہنوں گا۔ کیوں نہیں پہنوں گا؟ میری نہیں ہے۔ کسی نے بات بتائی ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ امانت ہے۔ پھر سنیے، بات سچی، امانت کی حفاظت۔
عفت مطعم، مر جانا قبول ہو لیکن حرام کا لقمہ، ایک لقمہ بھی کھانا منظور نہیں ہے۔ میلے سے ملی ہوئی مٹھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام لے کے آیا، ایک لقمہ کھایا، پوچھا کھانا کہاں سے لائے ہو؟ کہتا ہے جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں کہانت بھی کرتا تھا، دم جھاڑا بھی کرتا تھا، وہ میرے کچھ شرینی ڈیو تھی، آج وہ شرینی مجھے ملی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے منہ میں انگلی ڈال کے کہہ کرنا شروع کی، اتنے پریشان، قے نہیں آ رہی، پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی تو لقمہ ہے۔ کہا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، میری جان بھی نکل جائے میں اس لقمے کو نکال کے چھوڑوں گا۔ تیسری بات، حرام لقمے کے قریب نہ جاؤ۔ بھوکا مر جانا یہ اچھا ہے، شہادت ہے، لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، جس پیٹ میں لقمہ حرام کا ہوگا اس کے لیے آگ بہتر۔ چوتھی چیز، حسن خلیقہ، اخلاق اچھا، نرمی سے بات، احترام سے بات، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، بات اس انداز سے کی جائے کسی کو دکھ نہ پہنچے، حلال کی توجہ، حرام سے بچنا، یہ اخلاق۔ یہ تھی چار باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کون کون سی چار باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات، پھر بولیے، بات سچی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، امانت کی حفاظت۔ تیسری بات، حلال لقمہ کھانا ہے۔ چوتھی بات، اخلاق اچھا کرنا ہے۔ تین باتوں سے بچ جانا، جنت کا راستہ تمہارا کوئی نہیں روکے گا۔ اور حدیث ہے، تین ایسی چیزیں ہیں، من بریء منها دخل الجنہ، تین چیزوں سے جو بری ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ الحسد والکبر والخیانہ، زندگی میں حسد نہ کسی سے کرنا۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے، انسان حسد کسی کے ساتھ کرتا ہے، مرتا پہلے خود ہے۔ اگلے کو آگ لگے یا نہ لگے، انسان کے اپنے کلیجے کو آگ ضرور لگتی ہے۔ الحسود لا یسود، حاسد کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اور ابن العربی المالکی کہا کرتے تھے، ان الناس اذا الناس لم یجدوا عیبا له، جس کے بارے میں انسان حسد کرتا ہے جب اس کا کوئی عیب نہیں ملتا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فغلبهم الحسد علیہ وعداوتهم، اور حسد کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ چین نہیں آتا، دشمنی بن جاتی ہے۔ احدثوا له عیوبا، پھر وہ اپنے پاس سے اس کے عیب گھڑتے ہیں اور معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں۔ حسد تھا ابو جہل کو، حسد تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کو، اللہ کے رسول کا کوئی عیب نہیں تھا۔ کہتے ہیں یہ بے انصاف ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، میں عدل نہیں کرتا تو کون کرے گا؟ کہنے لگے یہ فراڈ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن اتارا، ومن یغل وما كان لنبی ان یغل، نبی فراڈیا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ تم مجنون اور دیوانے نہیں ہو۔ کہنے لگے
کہ یہ تو اساطیر الاول، پہلی کہانیاں ہی ہمیں سنا رہا ہے، اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا۔ اور ایسے گماشتے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اس کا تو نسب نامہ ہی پاک نہیں ہے، یہ تو حرام کی اولاد ہے۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے نتیجے میں انسان دنیا کا ہر گناہ ہی کر لیتا ہے، اس لیے زندگی بھر کسی سے حسد نہ کرے۔ دوسرا الکبر، تکبر نہ کریں۔ تکبر یہ حقیر ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ تکبر ہے۔ مسلمان سب برابر ہیں الا بالتقوی، تقوی ہی بلند انسان کو کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ تقوی کس میں ہے۔ مجھے نہیں علم، آپ کو نہیں علم، کیونکہ دل کو میں نہیں جانتا، دل کو آپ نہیں جانتے، دل کو اللہ جانتا۔ تکبر سے بچو۔ بطر الحق وغمط الناس، حق آ جانے کے بعد ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ قرآن کی بات ٹھکرا دینا، حدیث کی بات ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ نہیں، جس کو میں نیچا سمجھ رہا ہوں، آپ نیچا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہم جیسے ہزاروں سے افضل ہو، اس لیے تکبر نہ کریں۔ خیانت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیانت سے، تکبر سے، حسد سے بچ گیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں الکذب، جھوٹ سے بچ گیا، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ کی بات سن لیں۔ وہ کہتے تھے ساری زندگی کو ٹکرے مارتا رہے، 3 پردے جب تک چاک نہیں کرتا، 3 بیریل جب تک توڑتا نہیں ہے، 3 رکاوٹیں جب تک دور نہیں کرتا، بندہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سے 3 پردے، کون سے 3 بیریل، کون سی 3 رکاوٹیں؟ حجاب طبع، حجاب رسم، حجاب سوء فہم۔ بعض لوگوں کو پتا ہے نماز نیکی ہے، جھوٹ برائی ہے، طبیعت نہیں مانتی، طبیعت مائل نہیں ہوتی نیکی میں۔ یہ وہ خبث ہے، یہ وہ خباثت ہے اس انسان کے اندر، اس کی طبیعت مانے کیسا؟ اس نے شیطان کو اتنا قوی کیا ہوا ہے کہ شیطان اسے یہ کام کرنے نہیں دیتا۔ طبیعت کی چادر، یہ پردہ، یہ بوجھ جو ہے دل کے اندر، یہ انسان کو نیکی نہیں کرنے دیتا۔ کیسے کروں؟ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ دل جکڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کا دل کھل جائے، حجاب رسم، معاشرے کی رکاوٹ، معاشرہ تو داڑھی والے کو دہشت گرد کہتا، میں نہیں رکھ سکتا۔ معاشرے میں تو یہ کام آج کل ان ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے رب کی نہیں مانی، اس نے رسول کی نہیں مانی، وہ معاشرے کو رب سمجھ بیٹھتا ہے، اور معاشرے سے اتنا خوف اتنا رب سے بھی خوف نہیں کرتا۔ یہ پوری زندگی ٹکریں مارتا رہے، رسم و رواج کے پیچھے چلنے والا، یہ بندہ بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں جاہلیت۔ ایک ہوتی ہے جہالت، ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا، بے علم ہونا۔ ایک ہے جاہلیت، وہ رویے، وہ گندی عادات جو پرانی آ رہی ہیں باپ دادا سے، خاندانوں میں چھوٹتی نہیں۔ صحابی بن گئے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں؟ یا ابن السودا، اور کالی ماں کے بیٹے۔ گالی نہیں ہے۔ سیدنا بلال کو کہا، اللہ کے رسول کو غصہ آیا، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، جاہلیت تیرے اندر ابھی باقی ہے ابو ذر۔ رونے لگ گئے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر نہیں جاؤں گا جب تک بلال اپنا پاؤں اور ایڑی میرے رخسار پہ نہیں رکھے گا۔
ابو ذر کو سمجھ آنی چاہیے کہ کلمہ جاہلیت کا اب بولنا جائز نہیں رہا. یہ عادتیں انسان کو برباد کرتی ہیں، یہ معاشرہ انسان کو روکتا ہے. تیسری چادر جو ہے، اگر کوئی معاشرے سے بھی خوف نہ کھائے، حجاب سوء فہم. بندہ سمجھ غلط گیا ہے. سمجھ وہ ہے جو صحابہ نے سمجھی. صحابہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، صحابہ نے رفع الیدین کر کے دکھائی، صحابہ نے ہر ایک مسئلے کو سمجھا. جو انہوں نے سمجھا وہ صحیح سمجھا. ہم تھے نہیں، ہم تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. بعض لوگ سمجھ غلط لیتے ہیں، نتیجتاً کام بھی غلط کرتے ہیں. اس لیے صحیح سمجھ کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث پڑھنی پڑے گی. یہ 10 چیزیں آپ اپنے ذہن میں بطور امانت رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو بہت سارے لوگ بہت کچھ بتائیں گے، میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن اس وقت سب سے بڑی نیکی، جیسے اللہ کے رسول کے پاس کوئی آتا، سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے کسی کو خوش کرنا. دوسرا آتا، کہتے سب سے اچھی نیکی ہے وقت پہ نماز پڑھنا. تیسرا آتا، سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا. چوتھا آتا، اچھی نیکی کیا ہے، افضل عمل کون سا ہے؟ آپ فرما دیتے والدین کی خدمت کرنا. کبھی جہاد کہہ دیا. وقت کے اعتبار سے آپ نے رہنمائی دی. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی یہ ہے قرآن اور سنت کا علم پڑھانا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا. ہاسپٹل عیسائی بھی بناتے ہیں، یہودی بھی بناتے ہیں. رفاع عامہ کے کام یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں. مسلمان اتنا نہیں کر رہے، لیکن نہیں کر رہے کام مسلمان بھی چھوڑ چکے ہیں تو وہ دین کو پھیلانا چھوڑ چکے ہیں. دین کی تعلیم ان کے نزدیک باعزت نہیں رہی. دین کا علم ان کے نزدیک سستا ہو گیا. جب دین سستا ہو گیا، اللہ نے ان کو بھی سستا ہی کر دیا. اس لیے اس مشن سے بڑا کوئی مشن دنیا میں نہیں. وہ کون سا مشن ہے؟ ایک شخص 2 لفظ سکھانے والا ہے. اللہ نے ٹریلین فرشتوں کو لگا رکھا ہے. اس میرے بندے کے لیے دعا کرو، یہ لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا ہے. یہ میرا بندہ نیکی سیکھنے جا رہا ہے، اس کے پاؤں تلے اپنے پروں کو بچھاؤ، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. یہ وہ مشن ہے. اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے اور ہماری اولادوں کو اس مشن پہ چلائے، اور ہمیں بھی جب موت دے اس مشن پر چلتے چلتے موت دے، اور جنت الفردوس میں اس پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے جس نے یہ مشن شروع کیا تھا. اور اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.